السلام علیکم ناظرین، عید میلاد النبی کا چاند نظر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ 16 سپٹمبر کو عید میلاد النبی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اور اس دن یعنی کہ عید میلاد النبی میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی پیر کے دن آئی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں پیر کے دن ہی تشریف لائے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پاک دن میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں طریقہ بتاؤں گی، پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گی۔ اس نماز کو پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ جس نے بھی یہ نماز ادا کی تو اس کی زندگی بھی سدھرے گی اور ساتھ میں آخرت بھی سدھرے گی انشاءاللہ۔ تو ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اس نماز کو آپ ادا کر رہے ہیں تو آج ہی صرف 5 وقت کی نماز ادا کریں، بلکہ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی بھی ڈیلی تلاوت کریے اور رمضان شریف کے بھی روزے رکھیے۔ تو جب عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں گے تو 5 سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ کو سونا ہے، آپ ایک نیند دے لیجئے، اس کے بعد اس نماز کو ادا کریے۔ تو سب سے پہلے وضو کر لیجئے اور سب سے پہلے نیت کریے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے بول لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ جب نیت کریں گے تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور نیت جب کریں گے تو ہاتھ اس طریقے سے نیچے ہونے چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو نیت کر کے بتاتی ہوں کس طریقے سے نیت کرنا ہے۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی، وقت موجودہ خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نیت کر کے ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب سب سے پہلے ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب تعوذ تسمیہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ آپ کو جتنی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ تو میں ایک سورہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، اللہ اکبر۔ اب 3 بار پڑھیے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کو کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیے، اللہ اکبر۔ اب سجدے میں 3 بار پڑھیے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ سجدہ 2 بار کرنا ہے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر۔ اب دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب سب سے پہلے مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ میں ایک سورہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جائیے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ. ربنا لک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب تشہد میں بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے مکمل التحیات پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب درود ابراہیم پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دعائے معصورہ پڑھ لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب یہ تہجد کی 2 رکعت نفل نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو اب آپ اپنے حساب سے دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگے، گڑ گڑا کر دعا مانگے. انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. یہ مہینہ رحمت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ لوگ اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگے. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اور جب بھی آپ نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگے. تو میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں، آپ اس حساب سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو جب دعا مانگیں گے تو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو کریم ہے، کرم فرما، رحیم ہے، رحم فرما. اے اللہ، ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہماری عبادتیں اور روزہ قبول فرما. اے اللہ، تو بیماروں کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہماری زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ہمیں کامل انسان نصیب فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ، ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنانا. اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما. جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، جھگڑے اور فساد سے دور رکھ. اے اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں شیطان اور دجال کے فتنے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ. اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما. عورتوں کو بے پردگی سے بچا اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، قیامت کی گرمی اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مومن اور مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب لاسٹ میں بھی ایک بار دعائے معصورہ پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھائی ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی ہوں کس طریقے سے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں بہت اچھے سے سمجھائی ہوں۔ ویڈیو کو اور لوگ پاس بھی شیئر کریے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس نماز کو پڑھ لیں اور اس پاک مہینے، اس برکت والے مہینے میں آپ لوگ بھی دعا مانگے اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔